اصل میں نا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں 1947 میں انگریز سے آزادی ملی. ہوا یہ کہ ہمیں گورے سے آزادی ملی لیکن ہمیں انگریز کے نظام سے آزادی نہیں ملی. اور جب میں انگریز کے نظام کی بات کرتا ہوں تو ایم ناٹ جسٹ ہنٹنگ ایٹ کہ وہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا اپنے مختلف لاز اور ایکٹس اور وہ سب کچھ چھوڑ گئے جس کی طرف اکثر اشارہ ہوتا ہے. نہیں، وہ شاید چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی بہت غلط چیز ہے، لیکن اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ ایک ورلڈ آرڈر ہے. تو انگریز نے جو ہے اس ٹائم پہ یہ سوچا کہ ان کو پراپر طریقے سے کولونیلائز کرنا اب ہمارے لیے ممکن نہیں رہا. اٹس ٹو ایکسپینسو، اور دنیا کی جو پبلک اپینین ہے وہ بھی اجازت نہیں دیتی. سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی، ہم سارے مسائل جانتے ہیں. تو انہوں نے ایک نئی چیز سوچی اور وہ تھی انسٹیٹیوشنل کولونیلزم. اور ہوا وقت کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ امریکہ نے پھر برطانیہ کو ٹیک اوور کیا اور پھر امریکہ وہ ریاست بنی جس نے کہ اصل میں انسٹیٹیوشنل کولونیلزم کو پورے طریقے سے دنیا میں پھیلایا. اور پاکستان بھی اس پورے چیس بورڈ میں ایک چھوٹے سے پیادے کی حیثیت رکھتا ہے، اور کبھی بھی شطرنج کا بادشاہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ایک پیادہ جو ہے وہ اپنی جو طاقت ہے اس کی طاقت وہ بادشاہ کے قریب قریب بھی پہنچ جائے. تو آئی تھنک کہ پاکستان کو اور بہت سی ریاستوں کو اگر آپ دیکھیں تو جس مسلم ریاست کا نام لیں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا ایک ہی طریقہ کار ہے. وہ اس کو آزاد کیا، پھر اس کو چھوٹا کیا، پھر اس کو چھوٹا کیا، دو ٹکڑے کیا، ہمیں بھی دو لخت کیا، اور پھر اس کے اندر بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ چھوڑ دیے. اور ان مسائل کے نتیجے میں وہ لوگ، وہ ممالک کبھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکے. اور ان سب کے کیس میں جس چیز سے ان کو دور رکھنا مقصد ہے وہ اسلام کا نظام ہے جس کی طرف آپ نے ذکر کیا، کیونکہ وہ واپس امت کو جوڑنے والا ہے، وہ واپس امت کے جو وسائل ہیں ان کو امت کے ہاتھ میں دینے والا ہے. اور وہ جانتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ لوگ تو تیار کھڑے ہیں امریکہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. امریکہ کے جو ظلم و ستم ہیں اور اس سارے کولونیل سسٹم کے جو ظلم و ستم ہیں جو کہ 200-300 سال پہ محیط ہیں، ان سب کو ریورس کرنے